صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضور سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک اور بچپنے کے کچھ واقعات عرض کیے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہ دیکھا ہو تو اس کو ضرور دیکھیں، ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دو مشہور خطاب ہے، ایک شاہ عالم اور دوسرا محبوب باری، ان کے تعلق سے کچھ ذکر کریں گے اور ساتھ ہی اس مبارک تخت کی زیارت کریں گے جس پر حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال کی عمر میں حضرت مرشدی سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے مشرف ہوا اور 12 سال تک اپنے مرشد کی خانقاہ میں خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا۔ اور حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حجر میں 5 گانہ نماز با جماعت ادا فرماتے تھے۔ اکثر مرتبہ خود امامت نہیں فرماتے تھے۔ امامت کے فرائض آپ کے بھائی امام الزاہدین حضرت سید محمد زاہد شاہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے زہد و تقوی کی بنا پر سرکار شاہ عالم نے اپنی مسجد کا امام بنا دیا تھا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ شمس الاتقیاء حضرت ملک قطب الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ دن رات میں نماز 5 گانہ واجبات اور سنت کے علاوہ آپ 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے عظیم الشان قاری بھی تھے۔ آپ کو قرآن کریم 7 قراتوں کے ساتھ یاد تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت ترتیل اور تجوید کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ جو ان دونوں بزرگوں کا ذکر ہوا، ایک حضرت سید شاہ زاہد اور حضرت ملک قطب الدین شاہی علیہم الرحمہ، ان دونوں بزرگوں کی درگاہ کے ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف خطاب شاہ عالم ہے۔ اب یہ خطاب آپ کو کس طرح ملا اور کیا کیا نوازشات آپ پر ہوئی، اسے سماعت کریں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کا 19واں سال چل رہا تھا کہ ایک رات کو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پاک سے مشرف ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، تم گجرات کے شاہ ولایت ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ چند دن گزرنے کے بعد آپ نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، ان قریب قدرت تمہارے اس خطاب کو ہر خاص و عام کی زبان پر عام کر دے گی۔ اس کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور آپ نے بھی انہی الفاظ میں بشارت دی۔ پھر آپ بیدار ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کا کونا میرے سر پر ڈال دیا۔ میرے سر پر چادر کا حصہ ڈالنا تھا کہ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ عالم ہی کوئی اور ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک سبز پوش اور سرخ پوش سوار ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور ہر جھنڈے پر نورانی حرفوں میں شاہ عالم لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا خطاب شاہ عالم ظہور میں آیا اور ہر خاص و عام کی زبان پر مشہور ہو گیا۔ اس کے پیچھے جو واقعہ ہوا کہ آپ کس طرح حضرت بابا بارک اللہ چشتی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں گئے اور حضرت نے آپ کے لیے کیا فرمایا، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ شاہ عالم لقب کے ساتھ ساتھ محبوب باری کے خطاب سے بھی سرفراز ہوئے، اور اس لقب سے بھی آپ مشہور ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مقام محبوبیت مقام غوثیت سے 33 درجہ بلند ہے، اور عالم میں 4 محبوب بہت مشہور اور معروف ہیں اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پہلے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار میرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے محبوب باری حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف ہجری 834 کی ایک نورانی رات کو حالت مراقبہ میں ایک کے بعد ایک 5 بزرگان دین کی روح مقدسہ نے مجھے مرتبہ محبوبیت عطا ہونے کی بشارت سے سرفراز فرمایا، اور انت محبوب اللہ یعنی تم اللہ کے محبوب ہو یہ کہہ کر خطاب فرمایا۔ ان اجلہ اولیاء کاملین میں پہلے قطب ربانی قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے سلطان الواصلین قطب المدار حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں سید الاقطاب حضرت سیدنا جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 5 بزرگوں کی روحوں نے مجھے مقام محبوبیت کی بشارت دی۔ دوستوں، آپ میں سے جن حضرات نے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف پر حاضری دی ہوگی وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ درگاہ شریف کے ساتھ والی مسجد میں ایک کونے میں 2 مبارک تخت لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں تخت بڑی ہی برکت والے ہیں، اور ان تخت کے وہاں لٹکانے کے پیچھے جو واقعہ ہے اسے سنیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ سرکار شاہ عالم نے بارگاہ نبوی میں التجا کی کہ حضور بہت دنوں سے میری تمنا ہے کہ حضور اپنے قدموں سے خانقاہ کو زینت بخشے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اپنے خاص فیضان سے مستفیض فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم ضرور تمہاری اس تمنا کو پوری کریں گے۔ یہ واقعہ ہونا تھا ہو گیا۔ ایک دن سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدرسے میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک عشرے کے بعد جب آپ صحت یاب ہوئے تو مدرسے پہنچے اور بخاری شریف کھول کر درس دینے لگے۔ سرکار شاہ عالم نے اس سبق سے پڑھانا شروع کیا جہاں آپ نے بیمار ہونے سے پہلے چھوڑا تھا۔ طلبہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے ان کی حیرانگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور کل تو آپ نے فلاں سبق تک پڑھایا تھا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ آج ان طلبہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا
کہ میں نے آخر میں تم کو یہی سبق پڑھایا تھا۔ اس کے بعد میں بیمار ہو گیا اور ایک عشرے تک مدرسے میں نہیں آیا۔ اس بات سے مدرسے کے طلبہ حیرت میں تھے کہ ہم نے تو روزانہ درس لیا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سرکار شاہ عالم نے سر جھکا لیا اور مراقبہ کرنے لگے۔ آپ کے نورانی چہرے کی کیفیت کو مدرسے کے طلبہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور جلدی سے تخت کے نیچے اتر آئے اور تخت کو بوسہ دیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بڑی دیر تک ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے تخت کے سامنے کھڑے رہے۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ مدرسے کے طلبہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، لیکن حقیقت کو ابھی بھی سمجھ نہ پائے تھے۔ طلبہ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، آخر کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھیں اشک بار کیوں ہیں؟ اور جب آپ علیل تھے تو آخر ہمیں درس دینے والی ذات کون تھی؟ سرکار شاہ عالم نے طلبہ کو جواب دیتے ہوئے نمناک آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ اے بچوں، بڑی مبارک اور خوش نصیب ہے تمہاری آنکھیں جنہوں نے میرے جد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اے طلبہ، تم اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس مبارک تخت کو، جس پر ایک عشرے تک نبی پاک علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر طلبہ کو درس دیا، ادب کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا گیا اور سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھنے کے لیے دوسرا تخت لایا گیا۔ پھر سرکار شاہ عالم کے وصال شریف کے بعد ان دونوں تختوں کو مسجد کے ایک کونے میں لٹکا دیا گیا۔ آپ لوگ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں وہی مبارک تخت ہے۔ صوفیاء کرام اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس تخت پر نبی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، نیچے کوئی شخص کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل خلوص نیت سے ادا کرے، پھر بارگاہ رب میں دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوستو، یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ تھا۔ انشاءاللہ اب جمعہ کے دن اس ویڈیو کا تیسرا اور آخری پارٹ آئے گا۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔